السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال کی آمد کب ہوگی، یاجوج ماجوج کا کس وقت خروج ہوگا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس وقت میں ہوگا۔ یہ سب کچھ اسی ایک ویڈیو میں جانتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریلے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ پس تم جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی۔ یاد رکھو، دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، ان میں سے ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان دنوں میں سے جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے 1 دن کا حساب لگانا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو ابر بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کے مویشی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے قوت جنگل و بیابان گئے تھے، تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں تن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل تہی دست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویران جگہ پر سے گزرے گا اور وہ اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلائے گا، اور وہ شخص انکار کر دے گا تو وہ اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ تیر نشانے پر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت حشاش بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔ واضح کہ دجال کی فریب کاریاں جاری ہوں گی کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دمشق کے مشرقی جانب کے سفید مینارے پر سے اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر پر چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے، اور ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات کی بشارت جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ پیغام آئے گا کہ میں نے اپنے بہت سے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا،
लिहाजा तुम मेरे बंदों को जमा करके कोह तूर की तरफ ले जाओ और इनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला यजूज और माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब इनकी पहली जमात बुहेरा तबरिया से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इसके बाद आने वाली जमात का वहाँ से गुजर होगा तो कहेगी कि इसमें कभी पानी होता था। इसके बाद यजूज मजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खमर तक पहुँचेंगे जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है। फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया है, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चनांचा वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला इनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा। इस अरसा में खुदा के नबी और इनके रफ़ाका यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इस वक़्त के मोमन कोह तूर पर रोके जाएंगे और इनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। चनांचा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और इनके साथी यजूज मजूज की हलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में नवफ कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब यक बारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी पहाड़ से ज़मीन पर आएंगे और उन्हें ज़मीन पर एक बलिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यजूज मजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला बख्ती जो यजूज मजूज की लाशों को ऊँट की गर्दन जैसी लंबी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा, उठाकर जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी वहाँ फेंक देंगे। एक रवायत में ये भी है कि वो परिंदे इनकी लाशों को नहबल में डाल देंगे और मुसलमान यजूज मजूज की कमानों और तुरकशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ज़ोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान खा वो मिट्टी का हो या पत्थर का, खास रूफ का हो, नहीं बचेगा। वो बारिश ज़मीन को धोकर आईना की तरह साफ कर देगी। फिर ज़मीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चनाचा इस वक्त 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैर हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नेज़ दूध में बरकत दी जाएगी, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी। दूध देने वाली एक गाय लोगों की एक कबीले के लिए काफ़ी होगी और दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफ़ी होगी। बहरहाल लोग इसी तरह की खुशहाल और अमन चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो इनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी और फिर वो हवा हर मोमिन आदमी की रूह को कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह मुख्तलत हो जाएंगे और इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी।